بغداد سے کیسرا 19 ستمبر سن 1243۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر سید برہان الدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا خط موصول ہونے پر اور یہ جان کر مجھے بے حد مسرت ہوئی کہ آپ آج بھی راہ محبت پر قائم ہیں۔ تاہم آپ کے خط نے مجھے گو کے عالم میں ڈال دیا، کیونکہ جیسے ہی مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ رومی کے رفیق کی تلاش میں ہیں، میں اسی وقت جان گیا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں۔ البتہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس کے بعد اب میں کیا کروں۔ آپ جانتے ہیں میری چھت تلے مقیم ایک سرگردان درویش شمس تبریز آپ کے خط میں بیان کردہ تفصیلات پر پورے اترتے ہیں۔ شمس اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ کسی خاص مقصد سے دنیا میں موجود ہیں اور زندگی کے اس مقام پر ان کی خواہش ہے کہ وہ کسی عالم کا سینہ روشن کریں۔ وہ کسی مرید کی تلاش میں ہیں، نہ ہی انہیں کسی شاگرد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اللہ سے کسی رفیق کے لیے دعا کی ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کسی عام انسان کو تلاش میں نہیں۔ وہ اپنا ہاتھ کسی ایسے شخص کی نبض پر رکھنا چاہتے ہیں جو راہ حق پر دنیا کی رہنمائی کرے۔ جب مجھے آپ کا خط ملا تو میں تبھی جان گیا کہ شمس تبریز کی تقدیر ہے مولانا رومی سے ملاقات۔ پھر بھی تمام درویشوں کو برابر کا موقع دینے کے لیے میں نے انہیں اکٹھا کیا اور کسی تفصیل میں جائے بغیر انہیں بتایا کہ ایک عالم ہیں جن کی شرح قلب ہونا ہے۔ یہ سن کر پرجوش اور وہاں جانے کی امیدوار تو کئی ہوئے، مگر یہ جان کر کہ اس ذمہ داری کی راہ میں کئی خطرات تھے، صرف شمس تبریز ہی ثابت قدم رہے۔ یہ پچھلے سال موسم سرما کی بات ہے۔ بہار اور پھر خزاں میں یہی منظر دہرایا گیا۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں نے اتنا انتظار کیوں کیا۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا اور صاف گوئی سے بیان کروں تو میں ایک ہی سبب پیش کر سکتا ہوں۔ میں خود شمس تبریز کا گرویدہ ہو چکا ہوں۔ مجھے یہ بات اذیت میں مبتلا کیے ہوئے تھی کہ میں انہیں کسی خطرناک سفر پر روانہ کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں شمس تبریز عام انسانوں کی مانند نہیں۔ جب تک انہوں نے قلندری زندگی اختیار کیے رکھی اس وقت تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن اگر وہ کسی شہر میں رہتے اور شہر کے باسیوں سے گھلتے ملتے ہیں تو مجھے خدشہ ہے کہ وہ کچھ ایسا کریں گے کہ عام لوگ ان سے خفا اور برہم ہوں۔ یہی سبب تھا کہ میں نے ان کے سفر کو ملتوی کرنے کی جتنی ہو سکی کوشش کی۔ ان کی روانگی سے ایک روز قبل شمس تبریز میرے ہمراہ شہتوت کے درختوں کے جھنڈ میں شام کی سیر کو نکل گئے، جہاں میں ریشم کے کیڑے پال رکھے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ پختہ عادتیں کبھی نہیں بدلتی۔ جذبہ محبت بھی ریشم کی مانند ہے، تکلیف دہ حد تک نازک اور حیرت انگیز تک مضبوط۔ میں نے بھی تبھی شمس تبریز کو بتایا کہ کیسے ریشم کا کیڑا اپنے کوئے سے باہر آتے ہوئے اسی ریشم کو برباد کر دیتا ہے جیسے وہ تیار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کاشتکار کو ریشم کے کیڑے یا ریشم میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ بیشتر اوقات وہ ریشم کو بچانے کے لیے کوئے میں موجود ریشم کے کیڑے کو مار دیتے ہیں۔ ایک ریشمی رومال بنانے میں ریشم کے ہزارے کیڑوں کی زندگیاں صرف ہوتی ہیں۔ شام ڈھل رہی تھی، خنک ہوا چلنے لگی اور میں کپ کپا گیا۔ بڑھاپے میں سردی کچھ زیادہ محسوس ہوتی ہے، لیکن میں آگاہ تھا کہ میں سردی کے باعث نہیں کپ کپایا تھا۔ سبب یہ تھا کہ مجھے ادراک ہو گیا کہ وہ آخری مرتبہ تھی کہ شمس تبریز میرے باغ میں کھڑے ہوتے۔ ہم دوبارہ ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملیں گے۔
اس دنیا میں تو نہیں، شمس تبریز بھی اس حقیقت کو محسوس کر چکے تھے، کیونکہ ان کی آنکھوں میں اب افسردگی تھی۔ اگلے روز پھوٹتے ہی شمس تبریز میرے دست بوسی کے لیے آئے اور مجھ سے دعا چاہی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ انہوں نے اپنے لمبے سیاہ بال اور ریش مونڈ لی تھی۔ اس کا سبب انہوں نے بتایا ہی نہ، اور میں نے پوچھا۔ روانگی سے قبل شمس تبریز نے کہا کہ اس داستان میں ان کا کردار ریشم کے کیڑے سے مشابہ تھا۔ وہ اور رومی عشق حقیقی کے خول میں بند ہوں گے، اور جب وقت مکمل ہو جائے گا اور ریشم بنا جائے گا تبھی باہر آئیں گے۔ لیکن انجام کار ریشم کو باقی رہنا تھا اور ریشم کے کیڑے کو فنا ہو جانا تھا۔ یوں وہ پونیا روانہ ہوئے۔ اللہ اس کا حامی و ناصر ہو۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے درست قدم اٹھایا اور آپ نے بھی، لیکن میرا دل اداسی سے بوجھل ہے، اور میں اس انتہائی غیر معمولی اور غیر موتی درویش کی کمی ابھی سے محسوس کر رہا ہوں، جس کا کبھی اس میری خانقاہ نے خیر مقدم کیا تھا۔ انجام کار ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ آپ کی کفایت فرمائے۔ بابا زمان۔ ناظرین، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔